اسی توسل سے اور اسی توسط سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھر پاک ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، نفس پاک ہوتا ہے، روح کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، ذہن کو جلا و بلندی نصیب ہوتی ہے، قلب و ضمیر کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی اس آیت کی تلاوت کرے گا اسے تزکیہ نفس حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتنی چیزیں ہم پر واجب ہیں، نماز اللہ چاہتا ہے کہ پڑھی جائے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کام اپنی چاہت سے کریں۔ روزہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ ہم رکھیں، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ اپنی چاہت سے رکھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوں تو وضو یا طہارت واجب ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم وضو اپنی چاہت سے کریں، غسل اپنی چاہت سے کریں، تیمم اپنی چاہت سے کریں۔ واضح ہے؟ لیکن اللہ کے پاس کچھ ایسے ارادے ہیں جو وہ یہ چاہتا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو یہ کام ہو کر رہے گا۔ اس ارادے کو ارادہ تکوینیہ کہتے ہیں۔ اس ارادے کی ایک مثال کیا ہے؟ یہ دو قسم کے ارادے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وہ تمام احکام جو ارادہ تشریعیہ سے متعلق ہیں، اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعیہ، جس میں احکام تکلیفیہ ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، خیرات کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیوی کا حق ادا کرو، شوہر کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، قرض لو تو اسے واپس کرو، امانت لو تو امانت داری کا ثبوت دو۔ جتنے احکام ہیں وہ سب احکام کس لیے؟ احکام تکلیفیہ ہیں۔ یہ احکام ارادہ تشریعیہ کے مظہر ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ اللہ کے اور احکام ہیں اور کچھ اور ارادے ہیں۔ مثلا اللہ اپنی خلقت کو بے ہدایت نہیں چھوڑتا۔ خلقت ہدایت قبول کرے یا ہدایت قبول نہ کرے، اللہ خلقت کو بے ہدایت نہیں چھوڑتا، یہ اس کا ارادہ ہے۔ یہ اس کی قضاء ہدایت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کا ارادہ ہے کہ ہم خلقت کے لیے ہادی مقرر کریں گے۔ اب یہ خلقت کا کام ہے کہ اس ہادی سے ہدایت لیں یا نہ لیں، ہادی رہے گا۔ خلقت ہادی سے ہدایت نہ لے تو روز قیامت پروردگار ہادی سے پوچھے گا، کس نے ہدایت لی، کس نے نہیں لی، کس نے تمہاری پیروی کی، کس نے نہیں کی۔ توجہ ہے؟ یہ ارادہ الہیہ ہے، جس کا پہلا مظہر جناب آدم کا خلیفہ بنایا جانا ہے۔ یہ جناب آدم کا خلیفہ بنایا جانا سنت مستمرہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر اگر اتنی بحث سمجھ گئے آپ تو میں عرض کروں کہ دو قسم کے ارادے ہیں اللہ کے، ایک ارادہ تکوینیہ ہے، ایک ارادہ تشریعیہ ہے۔ بہت سے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت میں ارادہ تکوینیہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے، ارادہ تشریعیہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن اسے کشف کرنا عرفاء اور فقہاء کا کام ہے۔ ہر شخص اسے کشف نہیں کر سکتا، ہر شخص اس کا استنباط نہیں کر سکتا، ہر شخص اس کی تشریح نہیں کر سکتا، تفسیر نہیں کر سکتا، تعویل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آیہ مبارکہ تطہیر، اس میں اللہ کا ارادہ تکوینیہ بھی پوشیدہ ہے۔ ہر ایک کے لیے جو بھی اس آیت کی تلاوت کرے گا اسے تزکیہ نفس حاصل ہوگا۔ اسی لیے مبارک ہیں وہ لوگ جو گھروں پر حدیث قصہ کی مجلس رکھتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ۔ اسی توسل سے اور اسی توسط سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھر پاک ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، نفس پاک ہوتا ہے، روح کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، ذہن کو جلا و بلندی نصیب ہوتی ہے، قلب و ضمیر کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ارادہ تکوینیہ پوشیدہ ہے۔ اب یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ آیہ مبارکہ تطہیر پہ گفتگو بہت دیر تک اور بہت دور تک جا سکتی ہے، مگر وقت کی محدودیت کے ساتھ چند جملے عرض کروں گا۔ بہت سے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں کہ آیت تطہیر کس کی شان میں ہے،
وہ آیت تطہیر میں جو ارادہ ہے وہ کیسا ارادہ ہے؟ تکوینی ہے یا تشریعی ہے؟ اگر انسان قرآن مجید کا لہجہ شناس ہو، لہجہ شناس، مزاج شناس، عبارت شناس، اشارت شناس، ادا شناس، تو گتھیاں سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک صنعت ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دوں، جسے کہتے ہیں صنعت التفات۔ جو لوگ عربی بلاغت کے فن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صنعت کیا ہے، صنعت التفات کیا ہے۔ اسے پہلے آپ کے سامنے سمجھا دوں، پھر بات آسان ہو جائے گی۔ میں اس وقت ممبر پہ ہوں، تقریر کر رہا ہوں، ایک خطاب ہے جو سب سے ہے، اور اس کے بعد اچانک میں ادھر مڑ کے دیکھتا ہوں، کہتا ہوں پانی دے دیجئے۔ یہ خطاب سب سے نہیں ہے، روح سخن بدل گیا، مخاطب بدل گیا۔ یہ پانی دے دیجئے یہ خطاب سب سے نہیں ہے، یہ ایک فرد سے ہے جس کے پاس معلوم ہے کہ پہلے سے پانی موجود ہے۔ واضح ہے، یہ معلوم ہے کہ پانی موجود ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میری مدد کے لیے ہے، یہ مجھے پانی دے گا۔ اب سب سے ہم خطاب کر رہے ہیں، اب درمیان میں یہ تھوڑی کہیں گے جناب اب یہاں تک ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اس کے بعد جو جملہ کہیں گے اس کے مخاطب آپ نہیں ہیں، وہ خاص ان سے ہے، اور پھر ہم کہیں جناب اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے پانی دے دیجئے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک خطاب عام ہے، نظر بدلی، توجہ بدلی، روح سخن بدلا، التفات بدلا، مخاطب بدل گیا۔ توجہ ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یا آپ اتنا بڑا مجمع نہ صحیح، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، 5-6 آدمی بیٹھے ہیں، ایک شاعر ہیں، ایک افسانہ نگار ہیں، ایک صحافی ہیں، ایک عالم دین ہیں۔ اب آپ نے ایک مرتبہ گفتگو کرتے کرتے کہ بھئی ایک شرعی مسئلہ ذہن میں ہے، میں اس وقت ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ خطاب شاعر سے ہوگا؟ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں کس سے پوچھ رہا ہوں؟ اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے میں کہتا ہوں کہ بھئی ماشاءاللہ اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ مولا کی منقبت میں کوئی سلام بھی سن لیا جائے۔ یہ خطاب کیا عالم دین سے ہوگا؟ خود بخود معلوم ہوگا کہ خطاب کس سے ہے۔ توجہ ہے، اسے کہتے ہیں صنعت التفات، یعنی روح سخن بدل گیا، مخاطب بدل گیا۔ قرآن مجید میں اس صنعت التفات کو، اس کی باقاعدہ علوم بلاغت میں، علم بدیع میں بحث ہے، یعنی کہ میں پہلی بار گزارش کر رہا ہوں، کتابوں میں پہلے سے یہ بحث موجود ہے۔ یہ صنعت التفات سب سے زیادہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ خطابت میں۔ شاعری میں بھی اس کا استعمال ہے، نثر میں بھی اس کا استعمال ہے، لیکن سب سے زیادہ اس صنعت کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ خطابت میں۔ فطری بات ہے۔ قرآن کس صنعت میں ہے؟ قرآن نثر میں ہے، ویسی نثر جیسی حضرت مولانا الطاف حسین حالی لکھا کرتے تھے، یا ویسی نثر جیسی شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد لکھا کرتے تھے؟ ویسی نثر ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید نظم ہے، شاعری ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید گفتگو ہے حبیب و محبوب کے درمیان۔ قرآن مجید خالق متعال اور رسول کریم کے درمیان گفتگو ہے، اور میں نے کہہ دیا گفتگو میں صنعت التفات سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ واضح ہے؟ اب اس کی کچھ مثالیں پہلے ذکر کروں۔ قرآن مجید شروع سے آخر تک صنعت التفات سے پر ہے۔ سورہ مبارکہ حمد
سورہ مبارکہ حمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کس سے خطاب ہے؟ براہ راست خدا سے ہے. خدا کا تذکرہ یہاں وہ انگریزی گرامر کے حساب سے جو پرانی گرامر پڑھائی جاتی تھی، ایک فرسٹ پرسن ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، تھرڈ پرسن ہوتا ہے، ایک مخاطب ہوتا ہے، متکلم ہوتا ہے، ایک مخاطب ہوتا ہے، ایک غائب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہاں غائب کی حیثیت سے تھرڈ پرسن. الحمد للہ رب العالمین. یہ کس سے خطاب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہاں تھرڈ پرسن ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک کیا ہے؟ تھرڈ پرسن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پروردگار سیکنڈ پرسن ہو گیا، مخاطب ہو گیا. بندہ متکلم ہے، خدا مخاطب ہے، خدا سے خطاب ہے. روح سخن پہلے نہیں تھا، اب روح سخن براہ راست خدا سے ہے. سمجھ میں آئی صنعت التفات؟ صنعت التفات واضح ہے. جس طرح صنعت التفات یہاں پر ہے، اسی طرح صنعت التفات آیت تطہیر میں ہے. سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، آیت نمبر 28 سے ایک سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی توجہ رکھیے گا، یہاں پر بھی ایک اہم بحث ہے، شاید اس سے پہلے کسی اور کی زبان سے نہ سنی ہو آپ نے. توجہ رکھیے گا. پروردگار نے اس نبی خاتم کا جتنا احترام رکھا ہے قرآن مجید میں، سب جانتے ہیں. کہیں یا محمد کر کے نہیں، کہہ کے نہیں پکارا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر. ادب و احترام سے القاب و آداب کے ساتھ مخاطب کیا. تمام نبیوں کو یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ کہہ کے نام لے کر پکار لیا. ہمارے حبیب کو نام لے کر نہیں پکارا. یہ ایک احترام سب جانتے ہیں. اب اگر یہ احترام، یہ درجہ محبوبیت اپنی جگہ پر ہے اور اس کے باوجود کہیں عہدے اور منصب کا تذکرہ ہو جائے، یہ بحث یہاں پر کسی نے نہیں کی ہے، لیکن مشابہ ہے اس بحث سے جو اکثر ہوتی ہے. آیہ بلغ میں جب پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ خطاب بہت اہم ہے، عہدے کے لحاظ سے خطاب ہو رہا ہے. ذہن میں ہے نا، یہ پہلے سے آپ کے ذہنوں میں. یا ایھا الرسول یعنی اب مسئلہ بہت نازک ہے. محبوبیت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ، لحاظ اپنی جگہ، مگر یہ مسئلہ منصب سے جڑا ہوا ہے. اس کی چلتی پھرتی مثال دے دوں، شاید ایسی مثالیں پہلے بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی، سن چکے ہوں گے، لیکن جوانوں بچوں کے لیے تازہ ہو جاتی ہے بات. فرض کیجئے کہ ہمارے دوست ہیں جناب سہیل رضوی صاحب، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جو سامنے ہوتا ہے ضرب کلام اسی پہ کو سہنی پڑتی ہے، زد پہ وہی آ جاتا ہے. دوست ہیں ماشاءاللہ، یہاں صاحب حیثیت ہیں، ایک وجاہت ہے شہر میں ان کو. اب ان کی دوستی کسی کمشنر سے ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کمشنر ہے، یہ دوست ہیں. یہ اس کو جب اپنے گھر بلاتے ہیں یا جب اسے فون کرتے ہیں تو ہمیشہ بھائی صاحب کہہ کے خطاب کرتے ہیں، یا اس کے نام سے خطاب کرتے ہیں، یا اس کا فیملی نیم، سر نیم لیتے ہیں، جو ادب سے تہذیب کا طریقہ ہے. نام نہیں لیتے، زیدی صاحب، صدیقی صاحب، فاروقی صاحب. لیکن کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس میں ان کے عہدے اور منصب کا نام لے کے ایک بار فون کریں اور کہیں کہ کمشنر صاحب اس وقت میری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس کے معنی کیا ہے؟
توجہ ہے؟ نہیں، اب آپ کے منصب کی بات ہے. اگر آپ نے منصب کا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کا دوست ہوں یا نہ ہوں، آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو برقرار رکھنے کے مکلف ہیں. یا آپ کے عہدے اور منصب سے تعلق ہے بات. سہیل رضوی آپ کا دوست ہے یا دوست نہیں ہے، یہ میری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو میرا بنیادی حق ہے شہریے کے اعتبار سے. کمشنر صاحب، میں اس کی بات کر رہا ہوں. واضح ہے نا؟ یہ لہجہ جو بدلے گا اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. پروردگار، یہ ایک مثال دی ہے میں نے تاکہ ذہن سے قریب آ جائے بات. پروردگار جو ہر جگہ طٰہٰ یاسین طٰہٰ یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہتا ہے، وہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے پیامبر پہنچا دو میرا پیام. اب اس پیام کی اہمیت واضح ہوگی نا، واضح ہو جائے گی پیام کی اہمیت. بالکل یہی صورتحال یہاں ہے. یا ایھا النبی، یہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول سے کمتر خطاب تو نہیں ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو. اپنی بیویوں سے کہہ دو قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی راحت چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کا جاہ و حشم چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو، تو پھر آؤ ہم تمہیں دنیا کی نعمتیں دے کر آزاد کر دیں. دیکھیں تو صحیح گفتگو شروع کہاں سے ہوئی ہے. قرآن شروع کہاں سے ہوئی ہے گفتگو. اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ ایسی بیویاں تھیں جن کے دل میں جاہ طلبی تھی، دنیا طلبی تھی، عیش و عشرت طلبی تھی، اقتدار طلبی تھی. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اے رسول، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، زینت دنیا چاہیے تو آؤ ہم دنیا دے دیں، مگر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، پھر ہماری بیوی نہیں رہ جاؤ گی. میں متن قرآن سے سر منہ تجاوز نہیں کروں گا. سر منہ متن قرآن لفظ بلفظ. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، فتعالین، آؤ، امتعکن، ہم تمہیں مال و متاع دنیا سے آسودہ کر دیں. وَأُسَرِّحْكُنَّ، لیکن صرف آسودہ نہیں کریں گے. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر ہم خوبصورتی سے تمہیں خود سے جدا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد کی آیتیں وہ ہیں جو صرف پروردگار کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس انداز سے خطاب کرے. ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی لرز جاتے ہیں کہ کس سے خطاب ہے. اس کے بعد خطاب کا جملہ ہے، مجبور ہوں، قرآن کی آیت ہے اس لیے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. کہا اور سنو، اگر تمہیں آخرت چاہیے، نبی چاہیے، حیات آخرت چاہیے، اللہ، نبی اور حیات آخرت چاہیے، تو پھر ہم یقیناً تمہیں اجر دیں گے، تمہارا اجر بہت زیادہ ہے. اس کے بعد آیت آگے بڑھی، اگر تم میں سے کسی نے کوئی فحش حرکت کی، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ، تو پھر تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، تم پہ دوہرا عذاب ہوگا. ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. آغاز کیسا ہے؟ کس قسم کا آغاز ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ کیوں ایسا خطاب ہے؟ 25 مرتبہ مؤنث کے صیغے آئے ہیں. آیت نمبر 28، آیت نمبر 29، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33. 25 مرتبہ آیہ تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے. مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب. اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں. اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، گھر میں رہو، گھر سے باہر قدم نہ نکالو. قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں. ابھی آپ جبل کی طرف رخ نہ کریں، بصرے نہ جائیں، قرآن دیکھیں. ابھی ہوا پر بصرے کا رخ نہ کیجئے، قرآن کی آیت پڑھیے. گھر میں رہو اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں. وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں. یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں، سارے خطاب مؤنث کے لہجے میں. اور یا ایھا النبی کہہ کر، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو. اے نبی، اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو. نہیں، اے نبی تم میرے نبی ہو، تم میرے صاحب منصب ہو. تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے. کیا معیار اختیار کرنا چاہیے. تمہید مجلس میں نے عرض کیا کہ خدا کے 2 طرح کے ارادے ہیں. ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے، اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے، حکم کرتا ہے. حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے. تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو. ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو. یہ سب تمہیں کرنا ہے. اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے. جیسے اس جگہ ہے، میں آپ سب سے کہوں کہ دیکھیں یہاں عربی زبان کی نزاکتیں ہیں. جا کر آپ ڈکشنری کنسلٹ کیجئے گا، عربی گرامر کنسلٹ کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن علامہ نجفی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ خوب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے؟ عوام سے یہ جدا ہو گئے یا نہیں؟ بھئی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز شب پڑھیے گا. ان کا میرا ذمہ ہے. میں جانتا ہوں ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی. یہ التفات. پروردگار یا ایھا
النبیو قل لازواجکا، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی، اور اس کے بعد ایک دم روح سخن بدلا کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو اس طرح دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے۔ اگر اللہ دور رکھنا چاہتا ہے تو اب تک کیوں کہتا رہا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو؟ تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تم سے جب کہہ رہا ہے تو ارادہ تشریعیہ ہے، اور جب کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، بس اللہ یہ چاہتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی چاہت پوری نہ ہو۔ اللہ نے جب چاہا آدم کو خلیفہ بنائے تو بنا دیا، جس نے مانا وہ سعادت مند، جس نے نہیں مانا وہ رجیم العین۔ اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ اہل بیت کو طہارت بخشے گا تو اس نے بخش دیا۔ اب انہیں کوئی مانے معصوم سعادت مند، نہ مانے تو لعین و رجیم۔ یہیں پہ آپ کو ہر روز ہر آن نئی زندگی ملتی ہے اور ہمیشہ ملتی رہے گی اگر زیادہ ولایت پر رہیں گے۔ ہمیشہ زندگی ملے گی۔ زندگی خدا سب کو دیتا ہے، جو زیادہ ولایت پر ہو اسے ہمیشہ ہر آن بہشت کی زندگی ملتی ہے، جو زیادہ ولایت پر نہیں رہتا اسے ہمیشہ ہر آن جہنم کی زندگی ملتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ یہیں پہ ایک مسئلہ اور علمی مسئلہ ہے، تاریخی مسئلہ ہے، حل کر کے آگے بڑھوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ازواج کا تذکرہ ہے، آیت تطہیر کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ کہیں اور تھی، یہ تحریف ہو گئی ہے۔ نہیں، ہرگز تحریف نہیں ہوئی، قرآن پاک میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہ آیت یہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت معلوم ہو جائے۔ معلوم ہو جائے، جسے خود اپنے قدم کو گھر میں رکھنا ہے اسے معلوم ہو جائے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنا قدم گھر میں رکھنا ہے۔ اور جو وہ ہستیاں ہیں جن کی شان یہ ہے کہ پروردگار نے سورہ مبارکہ دہر میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ ان کے نفس کی زمام دست ارادہ تکوینیہ الہیہ میں ہے۔
اس لیے فرما رہا ہے خدا گویا ناز فرما رہا ہے اپنے ان بندوں پر. نبی کی بیویوں کو کچھ احکام بتانے کے بعد ناز فرما رہا ہے کہ یہ حکم تم مانو اور دیکھو یہ ہمارے بندے کیسے ہیں. یہ بندے کیسے ہیں؟ یہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے رچ کو دور رکھیں، ایسا کہ جو دور رکھنے کا حق ہے.